اللہ رب العزت نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور انسان کا مقابلہ کبھی شیطان سے ہوتا ہے، کبھی نفس سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے مقابلہ ہوگا۔ پھر شیطان کی حقیقت بھی بتائی کہ شیطان جتنی بھی دشمنی کر لے، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی ساری تدبیریں، اس کا سارا مکر انتہائی کمزور ہے۔ اگر انسان شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جائے، اس کے وسوسوں پہ کان نہ دھرے، تو شیطان کی ساری تدبیریں کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا دشمن بتایا کہ انسان کے جو جسم کے اندر ہے، بڑا شیطان جسے نفس کہتے ہیں، یہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کے جسم کے اندر نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس کے اندر القاء کر دیا ہے، الہام کر دیا ہے نیکی کا اور برائی کا۔ اب جو نفس امارہ ہے، اس کا کام ہی صرف اور صرف برائی کی طرف رغبت دلانا ہے، برے خیالات لانا ہے، بری خواہشات کا ابھار پیدا کرنا ہے، برے کاموں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ جیسے ہی انسان ہوش سنبھالتا ہے، اس وقت سے یہ نفس امارہ یہ بھرپور اندر بیٹھ کے، اندر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اندر کا دشمن انسان کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو جہنم والے راستے پہ ڈالنے کے لیے لمحہ بلمحہ محنت کرتا رہتا ہے، دن رات اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ کسی طرح یہ میری مان کر میرے ہی اشاروں پہ چلنے والا بن جائے، برے خیالات کا آنا اور پھر ان کے لیے کوشش کرنا، اور ایسے بری خواہشات کا پیدا ہونا، گناہوں کی طرف میلان کا ہونا، حرام کاری کی طرف میلان ہونا، یہ سارے کے سارے کام نفس امارہ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو امارہ ہے نا، یہ ہمیشہ برائی کا آرڈر کرتا ہے، برائی کا ہی حکم کرتا ہے بس۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا مد مقابل دوسری قسم بنائی نفس کی، وہ ہے لوامہ، جو اندر کا ضمیر ہے کہ انسان کو یہ برے خیالات ڈالتا ہے، انسان کوئی برائی کر لیتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ کی، وہ ملامت کرتا ہے، یار تو نے اچھا نہیں کیا، اس کو تو نے تھپڑ مارا، پھر وہ ملامت کرتا ہے اندر کا ضمیر، تو نے تھپڑ نہیں مارنا تھا۔ کسی کی جائیداد غصب کی، اندر کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ کسی کو گالی دی، پھر نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ اب یہ 2 قسم کے نفس ہو گئے، نفس امارہ یہ برائی کی طرف برانگیختہ کرتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا نفس لوامہ اس پہ ملامت کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان بار بار نفس لوامہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اس کو مضبوط کرتا چلا جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ مغلوب ہو جاتا ہے، نفس لوامہ یہ غالب آ جاتا ہے، اور انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور بار بار یہ مشقت کرنے سے، محنت کرنے سے ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ کامیاب درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، جس نے اپنے نفس کو قابو کے اندر کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو نفس امارہ یا نفس لوامہ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ساری زندگی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خطرہ ہوتا ہے اگر اپنے ضمیر کو نہ جھنجھوڑا اور نفس امارہ
کا تدارک نہ کیا، اس کو اپنا دشمن نہ جانا، خواہشات کو کنٹرول نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ نفس امارہ، نفس لوامہ پہ غالب آ جائے گا، اور انسان کی دنیا بھی ضائع ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہے جیسے ایک بچہ ہے، بار بار اگر اسے روکا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بار بار روکنے سے تو اچھی عادات بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اندر کھڑا ہے نفس، اس کے اندر یہ امارہ ہے، برے خیالات بھی آتے رہتے ہیں، اور پھر ضمیر بھی ہے جو اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ تو اپنے ضمیر کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلا جانا چاہیے، اور اپنے نفس امارہ کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو نفس لوامہ ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص جا رہا تھا نہر کے کنارے پر، تو اس کی اچانک نظر پڑی کہ نہر کے اندر ایک سنگ ترا مالٹا تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے وہ مالٹا اٹھایا اور کھا لیا۔ اب یہ کام تھا نفس امارہ کا کہ اس کے ذہن کے اندر برا خیال آیا، نہر سے اس نے مالٹا پکڑا اور اس کا چھلکا اتار کے مالٹا کھا گیا۔ فوراً ضمیر نے جھنجھوڑا، نفس لوامہ نے توجہ دلائی کہ یار پتہ نہیں کس کے باغ کا تھا، تو نے کون سے پیسے لگائے تھے، تو نے کون سی کھاد ڈالی تھی، تیری کوئی ملکیت تو نہیں تھی، تو نے اٹھایا مالٹا کھا لیا۔ آج تو اگر سڑک پہ اگر گنوں کا ٹرالا الٹ جائے، ہم اسے مال غنیمت سمجھتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، گھر لے آتے ہیں، سارے گھر کے افراد کھاتے ہیں چوری کا مال۔ ان کی خیر خائی نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت کیا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، گھروں سے کھانا پکا کر جاتے، روڈ ایکسیڈنٹ والوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان کو بستر دیتے، چارپائی دیتے، دودھ دیتے، چائے پلاتے۔ ان سے یہ تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ سردی کا موسم ہے، گنے کا ٹرالا الٹ گیا، آپ کے پاس کوئی سامان لانے کے لیے کوئی کنوینس ہے، کوئی سواری کا انتظام ہے، آپ کا کیا حالات ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں، الٹا ہر بندہ جائے گا، کوشش کرے گا 2 گنے 4 گنے 10-20 من گنا ضائع ہو جائے گا۔ یہ چوری ہے بھائی، ساتھ سینہ زوری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ جب اندر کا ضمیر جاگتا ہے تو پھر ایک مالٹا کھانے پہ نفس اتنی ملامت کرتا ہے کہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا، اپوزٹ سائڈ پہ اس نے سفر کا آغاز شروع کیا، جدھر سے آ رہا تھا اسی رخ پہ واپس اس نے سفر اختیار کیا۔ جاتے جاتے ایک باغ کے پاس جا کے ٹھہر جاتا ہے کہ وہاں مالٹے کا ایک پودا ہے جس کی شاخیں اس نہر کے اندر گری ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، اوپر مالٹے لگے ہوئے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ شاید اسی باغ کا مالٹا گرا ہے اور وہی پکڑ کر میں مالٹا کھا گیا ہوں۔ اب جب تک میں اس کی قیمت ادا نہ کر لوں اور یا معذرت نہ کر لوں، اس وقت تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، مجھے ضمیر جھنجھوڑتا رہے گا، اور میرے لیے انتہائی ناکامی کی بات ہے۔ وہ باغ کے مالک کے پاس جاتا ہے، جا کے گزارش کرتا ہے کہ ایسے نہر پر میں نے دیکھا کہ ایک مالٹا تیرتا ہوا جا رہا ہے، مجھے کچھ بھوک بھی تھی، ضرورت بھی تھی، میں نے اس کو پکڑا، میں کھا گیا، ضمیر نے ملامت کی، میں اس ملامت کی وجہ سے آپ کے پاس پہنچا ہوں، اس کی آپ قیمت بتائیں، میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ قیمت نہیں لیتے تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے یہ مالٹا معاف فرما دیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہ تو قیمت لیتا ہوں، نہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا پریشان، ضمیر اندر سے ملامت کرتے جا رہا ہے کہ میں نے تیرتا ہوا مالٹا پکڑ کر کھا لیا، اب میرا کیا بنے گا؟ دنیا کے اندر نفس ملامت کر رہا ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی مالٹے کی وجہ سے۔ تو اب یہ پریشان حال میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک شرط پر آپ کو معافی دی جا سکتی ہے، آپ کو وہ کام کرنا ہوگا۔ تو اس مالٹے کھانے والے نے بتایا کہ آپ جو کہتے ہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے مزدور رکھنا چاہتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، مجھے جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے لیے مجھے یہ کھایا ہوا مالٹا معاف فرما دے۔ تو باغ کے مالک نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے،
آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی صفات بتائیں، بیٹی جو ہے آنکھوں سے اندھی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے۔ آپ کو گنگی کے ساتھ، اندھی کے ساتھ، بہری کے ساتھ، لولی کے ساتھ، لنگڑی کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اور ساری زندگی اسے ازدواجی کی زندگی میں رکھنا ہوگا، کبھی اسے چھوڑنا نہیں ہوگا، مرتے دم تک چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ اس شرط کو پورا کرتے ہیں، میں مالٹا معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ شرط قبول نہیں کرتے تو پھر حساب آخرت میں ہوگا۔ اب یہ نوجوان اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے۔ کتنی بھاری شرط ہے کہ گویا ایک زندہ لاش کے ساتھ شادی کا کرنا، پھر نبھا کرنے کی شرط لگانا کہ جس کی آنکھیں نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس شرط پر شادی کرتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس ازدواجی رشتے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اس رشتے کو باقی رکھوں گا۔ اب نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے۔ جب یہ گھر داخل ہوتا ہے تو اندر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت اس کے بستر پر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ واپس دوڑتا ہے کہ کہیں غلطی ہو گئی، میرا نکاح تو اندھی سے، لولی سے، لنگڑی سے، بہری سے ہوا تھا، تو یہ تو تندرست میرے استقبال میں کھڑی ہو گئی، اس کے ٹانگیں ٹھیک ہیں، اور مجھے السلام علیکم کہہ رہی ہے، اہلا و سہلا و مرحبا کہہ رہی ہے، اور میرے انتظار میں کھڑی ہے، مجھے دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ تو کہیں لگتا ہے مغالطہ ہو گیا، کوئی غلطی سے اور آ گئی۔ واپس جاتا ہے سسر کے پاس، عرض کرتا ہے کہ پتہ نہیں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کہا تھا میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے، اور وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے۔ میں تو گیا تو وہ تو خوبصورت ایک شہزادی بیٹھی تھی بستر پہ، میں باہر نکل آیا۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر باپ نے بتایا کہ مجھے ایک ایسے شخص کے رشتے کی ضرورت تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کروں جس کے اندر ضمیر زندہ ہو اور تقوی والی زندگی گزارتا ہو، تو جب وہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کبھی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک مالٹا کھایا، آپ مالٹا کھانے کے بعد اس قدر تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے زیادہ تقوی والا شاید مجھے کوئی دوسرا نہ ملے، میں نے ٹھان لی کہ آپ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ نوجوان نے پوچھا کہ پھر وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے۔ اس نے بتایا وہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا آج تک اس نے کسی غیر محرم کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لحاظ سے اندھی ہے کہ اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، میں نے کہا اندھی ہے۔ زبان کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ وہ گنگی ہے، اور کبھی غیر محرم کی گندی باتیں اس کے کانوں میں نہیں پڑی، میں نے کہا کہ یہ بہری بھی ہے۔ کبھی اس نے غیر محرم کو ہاتھ نہیں ملایا، میں نے کہا لولی ہے۔ کبھی اس کے قدم کسی غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئے، میں نے کہا لنگڑی ہے۔ یہی میری بیٹی ہے، آپ کا مقدر، اور میں نے آپ کے تقوی کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ایک مالٹا کھانے سے بھی انسان جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نفس دیا ہے اس کے اندر دونوں صفاتیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ زندگی کے آخری لمحے تک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر سے خواہشات کا ابھار ہوگا، خواہشات اپنی طرف کھینچے گی۔ شیطان جو ہے گناہوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، زنا کو خوبصورت کر کے، نکاح کو بدصورت کر کے نوجوان لڑکے کو دکھائے گا، اور وہ چیزیں اپنی طرف کھینچے گی۔ اندر کا جو نفس ہے امارہ، یہ دھکا لگائے گا کہ جاؤ ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہیں، یہی چمکدار چیزیں ہیں، انہی کے پیچھے دوڑو۔
اب ادھر سے نفس دھکیل رہا ہے، شیطان نے چیزوں کو، گناہ کی چیزوں کو مزین کر کے دکھایا، ان کے اندر کشش پیدا ہوئی، وہ چیزیں اپنے طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ بے پردہ لڑکیاں گزرتی ہوئی، شیطان نے ان کے اندر کشش رکھی کہ وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، نوجوان نسل کو بالخصوص، اور اندر سے نفس امارہ ادھر دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے تدارک کے لیے نفس لوامہ دیا، جو اندر کا ضمیر ہے۔ اگر یہ جھنجھوڑتا رہے انسان کو اور انسان اسی کو مضبوط تر کرتا چلا جائے تو انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، کہ یہ جانے والی بچی چاہے بے پردہ ہے، بے لباس ہے، لیکن یہ بھی کسی کی بچی ہے، میرے گھر کے اندر میری بہن بھی بیٹھی ہے اور میری اماں بھی ہے، اگر کوئی میلی نگاہوں کے ساتھ میری اماں کے طرف دیکھے، میری بہن کی طرف دیکھے تو میرا کیا حال ہوگا۔ اس طرح اگر ضمیر جھنجھوڑتا رہے انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو نفس لوامہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور پھر جب یہ ضربیں لگتی رہتی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ذکر کرنے کی وجہ سے نفس پہ عبادت کا بوجھ ڈال کر مختلف طریقوں سے جب نفس لوامہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، نفس امارہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ نفس جو ہے یہ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان جس حال میں ہے وہ اپنے رب پہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے مزدور پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو میرا خالق، میں تیری مخلوق، تو قادر، میں محتاج، تو غنی، میں محتاج، میں جس حال میں تو نے رکھا ہے میں مطمئن ہوں۔ جب انسان اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، اپنے خالق پہ، اپنے مالک پہ، تو سمجھ لو پھر اللہ بھی راضی ہوگا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے خدا پہ راضی نہیں۔ اگر کاشتکار ہے، ایک مربع ہے تو کہتے ہیں اللہ 2 مربع دے دیتا کیا ہوتا؟ اللہ نے چھوٹی سواری دی ہے تو انسان اللہ پہ راضی نہیں، کہتے بڑی دے دیتا کیا ہوتا؟ بڑی دے دی، جہاز دے دیتا کیا ہوتا؟ ایک صوبے کی حکومت دے دی تو کہتا ہے کہ پنجاب کی مل گئی، کیپے کی مل جاتی، خیبر پختونخوا کی مل جاتی تو کیا ہوتا؟ سندھ کی مل جاتی کیا ہوتا؟ تو انسان اپنے رب پہ راضی نہیں ہوتا۔ جب بندہ ہی راضی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو کہ تم اپنے رب پہ راضی ہو، وہ رب تم پہ راضی ہو۔ وہ تبھی راضی ہوگا کہ پہلے ہم اپنے رب پہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ نے خوبصورت پیدا کیا تب بھی راضی، بدصورت پیدا کیا تب بھی راضی، اللہ نے بیمار پیدا کیا تب بھی راضی، اللہ نے صحت دی تب بھی راضی، اللہ نے مالدار پیدا کیا تب بھی راضی، اللہ نے فقیر پیدا کیا تب بھی راضی۔ جب بندہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی خود جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ضمیر کو زندہ رکھے، جس کے ذریعے ہم نفس امارہ کو ناکام کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں، اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی پہ اطمینان نصیب فرما دے۔ آج جیسے پوچھو کہتے ہیں کوئی حال نہیں، برا حال ہے۔ ہم جب مطمئن نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، راضی نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ جو اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس کو اپنے بندوں میں داخل کرتا ہے، پھر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نفس کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔